بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبۃ الوداع تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے اندر آخری تقریر یعنی آخری خطبہ جو دیا تھا حج کے موسم کے اندر عرفات کے میدان کے اندر، تو اس خطبے کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے اندر اہم جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تمام چیزیں اہم تھی، لیکن مطلب یہ ہے کہ ان کو بریف انداز کے اندر میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو یہ محترم ہے، ان کو کسی انداز کے اندر ہتک کرنا یہ حرام ہے، کسی انداز میں بھی ہتک کرنا حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خاص وصیت فرمائی کہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا اور ان کے جو حق ہیں وہ ان کو پورا کرنا، اور عورتیں جو ہیں مردوں کے جو حق ہیں ان کو پورا کرنا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنا۔ تو اس کی طرف ارشاد فرمایا۔ اور پھر تیسری چیز فرمایا کہ جاہلیت کے جو رسوم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے پاؤں کے نیچے ہیں، مطلب میں ان کو رگڑ دیتا ہوں اور ان تمام کو اپنے پس پشت ڈالتا ہوں، ان تمام رسومات کو اب چھوڑ دو، اور جو قرآن کریم کے اندر اور میری سنت کے مطابق تمہیں جو باتیں آ رہی ہیں، تم تک پہنچ رہی ہیں، ان کو اپناؤ اور ان کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ۔ تین باتیں۔ چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ربا ہے، سود جو ہے، انٹرسٹ، یوزری جس کو ہم کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ حرام ہے، اس کی شریعت کے اندر کسی طریقے سے اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، آپ سود کسی صورت کے اندر لے نہیں سکتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو کہ آج تک اب تک جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، یوں سمجھو کہ آج کا دن ایک دیوار ہے، اس سے پہلے جو تم نے لے لیا ہے وہ تو ہو چکا، لیکن اب کے بعد جو اصل تم نے کسی کو قرض دیا ہے وہ تم اس کے مستحق ہو، اس کے اوپر جو سود ہے اس کو چھوڑ دو، آپ وہ لے نہیں سکتے۔ سود کا لینا بھی حرام ہے، سود کا دینا بھی حرام ہے، کسی کو دینا سود یہ بھی حرام ہے، اور کسی سے سود لینا یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چاچا عباس بن عبد المطلب وہ بہت سارے لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے قرضے کے طور پر، اور اس زمانے کے اندر اسلام سے پہلے چونکہ سود رائج تھا، تو فرمایا کہ عباس بن مطلب میرے جو چاچا ہے، بہت سارے لوگوں نے ان سے قرضہ لیا ہوا ہے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کے اوپر سود چڑھتا رہا۔ میں ان کی طرف سے آج یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو کے اوپر سود چڑھا ہوا ہے میرے چاچا کی طرف سے، تو وہ تمام کا تمام معاف ہے، اور جو اصل قیمت جو قرضہ تم نے لیا تھا وہ تو تمہیں واپس دینا ہی ہے، لیکن قرضے کے اوپر جو سود چڑھ کر انسان کو ختم کر دیتا ہے، فرمایا یہ میں عملی زندگی طور پر تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے جو چاچا، ان کے لیے جن کو ان کو سود واپس دینا ہے وہ تمام معاف ہے، اور باقیوں کو یہ سبق دے کر کہ اگر اس کی طرف سے معاف ہو گئے، تمام تم بھی معاف کر دو۔ تو سود، اور فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام کے اوپر دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ سود کا لکھنے والا وہ بھی گناہ گار ہے، اس کے اوپر بھی لعنت ہے، سود کا لینے والا وہ بھی گناہ کر رہا ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی لعنت ہے، جو سود کا دینے والا ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو سود کے لینے کے اندر مدد کرتا ہے۔ تو اس طرح فرمایا بہت سارے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی وجہ سے وہ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارکہ کے اندر ان چیزوں کے اوپر ویسے بھی ترغیب دیتے رہے، لیکن اس خاص موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سود کو ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچوں فرائض، جو پانچوں ستون ہیں، اصول ہیں دین کے، ان کی طرف ترغیب دی، پانچویں نصیحت فرمایا کہ اپنے نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا، اور اپنے روزوں کو رکھتے رہنا، اور حج بیت اللہ الحرام
اس کو ادا کرتے رہنا، یہ 4 اصول، اور 5واں جو ایمان ہے، ایمان کو پکا رکھنا۔ پھر یہ تو 5ویں نصیحت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم ایک دوسری نصیحت فرمائی، اور وہ فرمایا کہ کلکم من آدم، تم تمام کے تمام جتنے بھی ہو، جتنے بھی ادھر موجود ہو، اندازہ لگاؤ 1.25 آدمی، تقریباً 124,000، 1,24,000 آدمی وہاں موجود تھے، مختلف علاقوں سے، مختلف زبانوں سے، مختلف انداز کے اندر، مختلف رنگوں سے۔ فرمایا تم سب کے سب سب آدم کی اولاد ہو۔ فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، چاہے جو بھی زبان آپ بولتے ہو، جو بھی رنگ آپ کا ہو، جس بیک گراؤنڈ سے بھی ہو، فرمایا جس قد و قامت سے بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تم تمام کی تمام آدم کی اولاد ہو، اور ایک ہی ماں باپ سے تم تمام کی تمام آئی ہوئی ہو۔ اور پھر آگے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، جان لینا کسی عرب کو غیر عرب کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی غیر عرب کو عربی کے اوپر فضیلت نہیں ہے۔ کسی ایک شخص کو دوسرے کے اوپر اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کی زبان کی وجہ سے، یا اس کے رنگ کی وجہ سے، یا اس کے قد و قامت کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، فرمایا ان چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر تمہاری عزت نہیں ہوتی، اللہ کی یہاں تمہاری عزت تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا تم دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے، اور جتنے تم تقوی دار ہوں گے، جتنے تم نیک کام کرنے والے ہوں گے، اتنے اللہ رب العزت کی نظر کے اندر تم بلند ہوں گے، اتنے ہی تم عزت والے ہوں گے۔ فرمایا کسی خاندان کو دوسرے خاندان کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ 1400 سال، 1450 سال پہلے، 1440 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت ایکوالٹی کی، جس زمانے کے اندر کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان چیزوں کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی تربیت تو اس انداز میں کی تھی کہ ان کی یہاں ہمیشہ برابری ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، بلکہ ہر ایک شخص دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتا تھا۔ لیکن یہ سبق امت کے لیے دیا، یہ سبق امت کے لیے دیا، تاکہ باقی لوگوں کو آپ یہ جا کر سبق دیتے رہنا کہ ہر آدمی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے کہ یہ شخص مجھ سے بہتر ہے، میرے خاندان کی وجہ سے میں ان سے بہتر نہیں ہوں، میری زبان کی وجہ سے میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔ لا فضل، کسی کو دوسرے کے اوپر فضیلت اگر ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ایکوالٹی کی، آج کل ہم کہتے ہیں نا ایکول اپرچونٹیز، اور ایکوالٹی ہونی چاہیے، اور اس انداز کے اندر 1400 سال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر یہ قانونی لحاظ سے ہمیں بتلایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آیت کے اندر بھی فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم، محترم، عزت والا شخص وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو، اللہ کا دھیان رکھنے والا ہو۔ ایسے کرتے ہیں، اور بھی بہت سے پوائنٹس جو ذکر کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ذکر کیا ہے، لیکن کافی دیر سے کالیں آئی ہوئی ہیں اور کافی ساتھی انتظار کر رہے ہیں، وقت ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ جو اہم نصیحتیں فرمائی تھی اپنے اس خطبۃ الوداع میں، تو ان کا بھی ذکر کریں گے، لیکن فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے 2 دفعہ کہا کہ وہ مجھے طلاق دیتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ نہیں رہتی، وہ کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اس کے اوپر بات جی چیت کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب میں طاہر عرض کر رہا ہوں، جی کافی دن سے میں آپ کو کال کرنے کی یاد کرنا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ سو نائس آف یو جی، سو نائس آف یو۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، حج بھی آ رہا ہے تو دعا میں بہت یاد رکھنا۔ بس میں بھی ساری امت کے لیے دعا کرنا، میرے لیے، میری بیوی بچوں کے لیے، میرے بھتیجے سب کے لیے، ساری امت کے لیے دعا کرنا۔ ضرور انشاءاللہ، ہاں جی، میں بھی آپ کے لیے دعاؤں کروں گا انشاءاللہ، اور جب حج پر جاؤں تو جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو حج کے موقع کے اوپر یاد کروں گا، لیکن جب ہم وہاں جائیں،
ایک میں چھوٹا سا جب ہم وہاں ہیں تو آپ جتنے بھی سامعین ہیں ناظرین ہیں آپ کا حق ہمارے اوپر بھی بند ہے بھائی، تو آپ ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے رہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو ایک میں چھوٹا سا کویسچن تھا میں پوچھنا آپ سے، تو میرے نا ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آنکھیں ضائع ہو گئی تھی، ایک تو بالکل ضائع ہو گئی، ایک صرف بہت تھوڑا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی نا وہ آنکھ جو بند یا کھلی تو ایسا لگتا ہے کہ روشنی کا کچھ دائرہ سے ایسا آگے نکل کے گھومتا ہے، رات کو بھی دن کو بھی، تو پھر اب آنکھ بند بھی کر لوں پھر بھی وہ ایسے نظر آتا ہے۔ میں ڈاکٹروں سے پوچھا کہ مجھے کسی سیٹ سے جواب نہیں دیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اور انشاءاللہ ضرور میں کوشش کروں گی اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کروں۔ ٹھیک ہے جی، موسٹ ویلکم۔ اوکے جی، اللہ۔ السلام علیکم۔ اگلی کال کی طرف ایسے لگتا ہے کہ یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے، اگلی کال کی طرف چلے جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جی مولانا صاحب مجھے ایک کویشچن پوچھنا ہے۔ ضرور پوچھیں۔ تقریباً 3-4 سال پہلے میرے بھائی نے، پاکستان میں ہوتا ہے وہ میرا بھائی، تو اس کو کوئی مجبوری، اس کو کچھ پیسے کی ضرورت تھی، کوئی ایسی مجبوری اس کو آ گئی تھی، تو وہ بینک سے لون لینا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میرے پاس اس وقت پیسے تھے، تو میں نے اس کو کہا کہ تم میرے سے بارو کر لو نا، ادھار لے لو، تم لون نہ لو۔ تو اس نے کیا ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو دے دیے، کافی مطلب کچھ لاکھ تھے پیسے، تو میں نے اس کو دے دیے۔ تو اس کے بعد پھر وہ مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے دیتا رہا ہے اب تک، مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک دم سے نہیں اکٹھے یک مجھ سے نہیں دے سکوں گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم تھوڑے تھوڑے، تو وہ دیتا رہا ہے مجھے اب تک۔ تو اب جو ہے نا وہ اب آ کے کچھ تقریباً 3 سال گزر گئے ہیں، تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں سے کچھ قرض معاف کرو، حالانکہ ماشاءاللہ اچھی اس کی انکم بھی ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ وہ پاکستان میں کما رہا ہے سب کچھ۔ تو اب میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے اس میں سے نا 50,000 میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں۔ تو ابھی بھی اس کے پاس نا میرا 1 لاکھ تقریباً 19-20 ہزار ہے، تو اب وہ دینے میں بس ایسے ہی کر رہا ہے آگے پیچھے، کبھی کہتا ہے 1 سال کے بعد، اب 1 سال میں نہیں دے سکتا، بالکل میرے حالات ایسے نہیں، حالانکہ ہیں حالات ایسے، میں دیکھ رہی ہوں، سب کو پتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ کافی اچھا اس کے نا انکم ہے، سارا کچھ ہے۔ تو اب کیا کیا جائے کہ وہ مطلب ہمارے بہن بھائی کے درمیان کوئی ایسی رنجش بھی نہ ہو، کوئی ناراضگی بھی نہ ہو، اور وہ قرض بھی میرا ادا کر دے۔ تو مجھے کچھ بتائیے گا ایسے، یا پڑھنے کے لیے یا کچھ میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور ضرور اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ موسٹ ویلکم جی۔ ایسا کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وقت کتنا باقی رہا، اور باقی جو سوال ہیں ان کی طرف پھر بعد میں جائیں گے۔ اچھا، آپ نے پوچھا طلاق کے بارے میں، تو یہاں آن دی ایئر ہم جنرل بات کر سکتے ہیں طلاق کے بارے میں، کیونکہ ہر آدمی کا طلاق کا مسئلہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ وہ انڈیویجول مسئلہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی شوہر نے اس وقت کیا کہا یا کیا لکھا اس وقت اس کی، اور اگر طلاق صریح نہیں ہے بلکہ کنایہ ہے تو اس وقت اس کی نیت کیا تھی، حالات کس طرح تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے مختصر انداز کے اندر یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو 1 طلاق دے دے یا 2 طلاق دے دے، اس سے پہلے کوئی اور دیے نہیں، صرف 1 طلاق دیا ہو یا 2 طلاق دیے ہیں، تو اس بیوی کے اگر عدت گزر جائے تو اب وہ دونوں الگ ہیں، ان کا آپس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس عدت کے اندر ہی رجوع کرنا چاہتا ہے، واپس اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، تو وہ کہہ دے 2 گواہوں کے سامنے کہ میں نے آپ کو اپنی بیوی بنا لی ہے، یا اس بیوی کو کہہ دے، تو اس عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ اگر عدت گزر گئی اور پھر بعد میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو چونکہ 1 ہی طلاق ہوئی ہے، یا چونکہ 2 ہی صرف طلاقیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے اور کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہوئی ہے، تو 2 طلاقوں تک آپ واپس آپس کے اندر نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مستقبل میں بھی آپ نے کہا کہ 2 ابھی طلاقیں دی ہیں، مستقبل میں کسی وقت اس نے 1 طلاق دی تھی، تو وہ 1 طلاق کو بھی شمار کیا جائے گا، اور اب اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو یہ کل 3 ہو گئی ہیں۔ اب آپ دونوں کی پوری طریقے سے فرقت ہو گئی ہے، الگ ہو گئی ہیں، اور اب آپ دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اب دوبارہ وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ مختصر انداز کے اندر ہے۔ باقی آپ نے یہ کہا کہ وہ دوسرے ملک کے اندر ہے، تو شوہر چاہے جدھر بھی ہو،
اس ملک کے اندر ہو یا دوسرے ملک کے اندر ہو، اس شہر کے اندر ہو یا دوسرے شہر کے اندر ہو، اگر وہ طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے وہ دنیا کے جس خطے کے اندر بھی ہو۔ اور طلاق کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص لکھے نہیں بلکہ صرف زبانی اس کو بھی کہہ دے تو پھر بھی وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختصر انداز طلاق کے بارے میں۔ اس کے بعد بھائی طاہا آپ نے پوچھا کہ آپ کی چونکہ نظر کے اندر ذرا کمزوری ہے، ایک آنکھ کی دوسرے آنکھ کے اندر آپ نے کہا بالکل ہی وہ ختم ہو گئی ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ تھوڑا سا دائرہ وغیرہ نظر آتا ہے، تو اللہ عالم یعنی یہ تو جو آنکھ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وغیرہ ان کو ہی زیادہ پتہ ہوگا، یہ پوری تفصیل ہوتی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ رات کے وقت بھی جب اندھیرا ہوتا ہے اس وقت بھی نظر آتا ہے، تو اگر یہی بات ہے تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کا یعنی اندر چونکہ روشنی جو ہے وہ آنکھ کے اندر جاتی ہے، آنکھ کے اندر جا کر پیچھے دماغ کے اندر، اور وہاں پھر ریباؤنڈ ہو کر الٹا امیج ہو کر پھر واپس آتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دوران یعنی آنکھ سے لے کر جب دماغ کے دوران یہ جو حصہ تھوڑا سا ہے اس کے دوران یہ آپ کو گول گول چیز نظر آتی ہے، تو وہ آگے جا کر آپ کے دماغ کے اندر آپ کو پھر اس انداز کے اندر وہ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، یا ڈیسائفر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ڈیسائفر اس انداز میں کرتا ہے۔ لیکن واللہ عالم یہ تو میڈیسن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور مطلب کہ جو اسپیشلسٹ ہیں آئی اسپیشلسٹ اور جو آپٹیشنز اور آپٹومرسسٹ جو ہوتے ہیں، تو آئی وڈ سے کہ آپ ان سے مشورہ کریں۔ جو جنرل جی پی ہوتے ہیں چونکہ ان کا لمیٹڈ نالج ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے اس کا پورا حل نہ بتلا سکے، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ جی پی کو کہو کہ ریفر می ٹو اے اسپیشلسٹ، جو اسپیشلسٹ ہے آنکھوں کا اسپیشلسٹ، تو یا کنسلٹنٹ، ریفر می ٹو اے اسپیشلسٹ، یا کسی کنسلٹنٹ کو ریفر کریں اور ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں۔ ان کے پاس آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے مختلف قسم کے ایکوپمنٹ ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن ان دا مین ٹائم آپ اللہ کا جو نام ہے یا نورو، تو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ اپنا جو داہنا ہاتھ ہے رائٹ ہینڈ اس کو اپنی آنکھوں کے اوپر اس طرح رکھ کر 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو اس طرح اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ کر، اور یہ آپ کے لیے ہی صرف نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کی بینائی کی تیزی کے لیے، مضبوطی کے لیے یہ ورد کر سکتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، فجر کے 2 ہیں، تو ہر فرض نماز کے بعد آپ اس طرح اپنے آنکھوں کے اوپر اس طرح اپنے انگلیاں رکھ کر، اپنا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ اس کا ورد کریں، یا نورو یا نورو یا نورو، اور پھر ورد کرنے کے بعد انسان دم کر لیتا ہے اس طرح، اور پھر اس طرح اپنی آنکھوں کے اوپر اس طرح دم کر لے، تو اس سے اللہ رب العزت جو ہے آنکھوں کی بینائی کو تیز فرما دیتے ہیں۔ باقی آپ نے سوال کیا لون کے بارے میں، آپ نے کہا کہ بھائی کو آپ نے لون دیا ہے اور کافی عرصے کے بعد اب وہ آپ کو لون واپس نہیں دے رہا، یا دے رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اب ہمت نہیں ہے یا میں اب دے نہیں سکتا ہوں، تو آپ وہ طریقہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ واقعی اس کی حالات اس طرح ہیں یا نہیں، کیونکہ جب وہ اس طرح کہہ رہا ہے تو وی شوڈنٹ پری جج، ہمیں جلدی جج نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اوپر سے اس طرح لگے کہ اس کی تنخواہ اچھی آ رہی ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی اچھی تنخواہ آ رہی ہے، بعض اوقات ایسے لگتا تو ہے کہ اس کی اچھی تنخواہ آ رہی ہے، لیکن آگے اس کا جو خرچہ بعض اوقات ہڈن کاسٹس ہوتے ہیں، کسی سے اور سے بھی اس نے اچانک قرضہ لیا ہوا تھا اور اس کو پتہ ہے کہ یہ تو بہن ہے، اگر ان کو سمجھا دیا آج نہیں تو 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد قرضہ دے دوں تو یہ تو سمجھ جائے گی، لیکن ان سے قرضہ لیا ہے اور وہ تو بات سمجھیں گے نہیں، ہو سکتا ہے وہ بے عزتی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ زور زیادتی سختی کر لیں، تو اس لیے یہ ہڈن کاسٹس جو ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بیہائنڈ دا سینز کیا جاری ہے، بعض اوقات ان کی جو بلز ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، بعض اوقات کھانا پینا، بعض اوقات وہ کوئی انویسٹمنٹ انہوں نے کیا ہے وہاں پیسے پھنس گئے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیسے ان سے گم ہو گئے، کوئی بھی بہت ساری اس طرح چیز ہوتی ہے۔ سو دا فرسٹ تھنگ ان موقعوں کے اوپر میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی شخص کہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ اس کو مسلمان ہونے کی حیثیت تھوڑی دیر کے لیے مان لو اور اپنی انویسٹیگیشن کر لو کہ واقعی اس کے حالات اس طرح ہیں یا نہیں۔
اگر آپ کو محسوس ہو کہ اس کے حالات سخت ہیں تو اس کو مہلت دے دو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو مہلت دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو پھر مہلت دیتے ہیں، اور جب تک کہ آپ کا قرضہ اس کے پاس ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو پھر صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ ہاں البتہ آپ کی انویسٹیگیشن کے بعد، آپ کے ریسرچ کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ اس کے پاس ہے تو صحیح، یہ ویسے ٹال مٹول کر رہا ہے، تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایز اے بردر اور سسٹر آپ دونوں اکٹھے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر پیار محبت سے ان کو کہیں کہ بیٹ دیکھو بھائی، آپ نے میرے بھائی ہیں، آپ نے مجھ سے یہ پیسے مانگے تھے، اس وقت سخت ضرور تھی، میں نے آپ کو دے دیے تھے، آپ نے وعدہ کیا تھا، دیکھو اللہ رب العزت سب کو جانتے ہیں، آج اگر آپ نے دے دیے تب بھی آپ سے وصول ہوں گے، 1 سال کے بعد آپ نے دے دیے تب بھی آپ سے وصول ہوں گے، 2 سال کے بعد دیں گے آپ سے وصول ہوں گے، لیکن اگر ابھی دے دیے تو اللہ بھی راضی ہوں گے، میں بھی خوش ہو جاؤں، آپ بھی یعنی آپ سے بھی بوجھ اتر جائے۔ بعد میں آپ نے بہانے کر کے دیے تو اللہ کو بھی پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں۔ تو اس انداز میں سمجھانے کا جو انداز ہوتا ہے، there's no fighting، اس کے اندر پیسوں کی وجہ سے انسان کو کبھی لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں پیار محبت سے اگر وہ انداز نہ سمجھے تو دوسرا بھائی بہن جو ہے اس کو اللہ سے ڈراتا رہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہتے ہیں تو آپ کو سزا بھی دے سکتے ہیں، اللہ رب العزت چاہتے ہیں آپ سے یہ بھی ختم کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ترغیب اور ترہیب 2 چیزیں ہیں، اس انداز میں بٹھا کر بھائی بہنوں کی طرح پیار محبت سے اس کو سولو کرنے کی کوشش کرو۔ اسی کے ساتھ باقی جو کویسچنز ہیں وہ بھی ہم آپ لے نہیں سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے کے اندر جو اہم پوائنٹ ذکر کیے تھے، کچھ تو ذکر کیے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں، کدھر اور موقع ملا تو اس کو انشاءاللہ مکمل کروں گا اور پھر اس کے اوپر انشاءاللہ بات چیت کریں گے، لیکن چونکہ اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، دعا کے ساتھ اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا رب العالمین شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا رب العالمین، یا رب العالمین تو ہمیں صحیح اسلامی زندگی نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والے اخلاق نصیب فرما، یا رب العالمین تیرے تمام احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا رب العالمین، یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ساتھی وہ بیمار ہیں ہسپتال کے اندر ہیں، یا اللہ ان کو بھی اور بقیہ تمام بیماروں کو یا اللہ شفا نصیب فرما، یا رب العالمین جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے، لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی جائز حاجات جو ان کی مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، یا رب العالمین، اور ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور فتن فساد سے مصیبت تکلیف سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے پناہ اور حفاظت نصیب فرما، اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔